السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، سہاگ رات، فرسٹ نائٹ آف دا میرج، یعنی شادی کی پہلی رات میاں بیوی کیا کریں، شادی کی پہلی رات کو کیسے گزاریں، اس کا صحیح اور اسلامی طریقہ کیا ہے سہاگ رات کا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات کے گزارنے کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پر تفصیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری اور اہم ہے، اس لیے کہ اسلام جہاں ہماری زندگی کے دیگر مسائل و معاملات میں رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا کس طرز پر ہونا چاہیے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، لین دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو جہاں اسلام ہمیں زندگی کے ان دیگر مسائل میں ہماری کامل رہنمائی کرتا ہے، تو وہیں پر اسلام نے ہماری ازدواجی زندگی کے متعلق بھی رہنمائی کی ہے کہ ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے شادی کی پہلی رات کیسے گزارنی ہے، اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے چند ایک باتیں شیئر کرنے لگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند غلط فہمیاں اور چند غلطیاں جو کہ ہمارے معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہیں، ان سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ ان غلطیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تو اس حوالے سے 10 مین اور اہم پوائنٹ اس ویڈیو کلپ کے توسط سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، خصوصی توجہ اور دھیان سے ان کو سنیے۔ تو دیکھیے، سہاگ رات یعنی کہ شادی کی پہلی رات کیا کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوں، یعنی جب آپ دوستوں سے گپ شپ سے فری ہو کر کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، تو کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کو سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر جب آپ کو سلام کا جواب مل جائے، دوسرا کام یہ کیجیے کہ بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کر ایک دعا پڑھنی ہے، جس کا پڑھنا سنت ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ جب آپ یہ عمل کرنے لگیں، یہ دعا پڑھنے لگیں، تو آپ اپنی بیوی کو پہلے بتا دیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کمرے میں جاتے ہی فوراً اپنی بیوی کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیں، اور اس سے ہوگا کیا کہ اس کے ذہن میں مختلف خیالات چلنے لگ جائیں گے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا پڑھ کر دم کرنے لگ گیا ہے، یہ میرے اوپر کوئی جادو تو نہیں کرنے لگ پڑا۔ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے دعا پڑھنے سے پہلے آپ اپنی بیوی کو آگاہ کر دیں کہ یہ ایک دعا ہے جس کا پڑھنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ دعا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بتانے کے بعد پھر آپ پیشانی کے بالوں کو پکڑیں، ایسا نہیں ہے کہ زور سے پکڑیں کہ جس سے عورت کو تکلیف ہو، بلکہ بالکل نرمی سے بالوں کو پکڑیے اور پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس خیر کا جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس شر سے بھی جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ تو پہلی رات میں ایک تو یہ دعا پڑھیے، اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ تیسرا کام یہ کریں کہ جب آپ کمرے میں جائیں، اپنی بیوی کا منہ دیکھیں تو کچھ تحفہ تحائف پیش کریں، یا پھر کوئی کھانے کی چیز لے جائیں، وہ آپ خود بھی کھائیں اور بیوی کو بھی کھلائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے انسیت اور اپنائیت پیدا ہوگی، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ چوتھا کام یہ کریں کہ شکرانے کے نفل پڑھیے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ نے اس رات عشاء کی نماز ادا نہیں کی تو پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیے، کیونکہ اس موقع پر بہت سارے لوگوں کی عشاء کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی کہ اس طرح نہ کریں کہ آپ کی فرض نماز تو قضا ہو چکی ہو اور آپ شکرانے کے نوافل پڑھنے پہ زور لگا رہے ہوں، ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیجئے، اور بیوی کو بھی حکم دیجئے کہ وہ بھی نماز عشاء ادا کرے، آپ بھی عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھیے۔ اب شکرانے کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بالکل ہی آسان ہے، یعنی کہ جس طرح سے 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت سے پڑھنی ہے۔
نماز شکر پڑھنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے اس رشتے میں برکت عطا فرما، ہمارے درمیان اتفاق و محبت عطا فرما۔ اس طرح سے خیر و برکت کی دعا کیجیے۔ پانچواں کام وہ یہ ہے کہ پہلی رات بیوی سے ملاقات کرنا یعنی کہ حقوق زوجیت ادا کرنا یہ واجب یا فرض نہیں ہے، ضروری یا لازمی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، یعنی کہ اگر پہلی رات بیوی سے حقوق زوجیت ادا نہ کیے تو صبح ولیمہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس طرح کا کنسیپٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ناسمجھی ہے۔ اب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی میں رغبت ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رغبت نہیں ہے یعنی کہ وہ پریشانی میں ہے، اس نے وہ گھر چھوڑا ہے جہاں پر وہ پلی بڑی ہے، جس گھر میں اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، جہاں اس کا باپ اس سے شفقت کرتا تھا، اس کی ماں اس سے محبت پیار کیا کرتی تھی، اب ان تمام رشتوں سے جدا ہو کر وہ بیٹھی ہے اور وہ ان خیالات اور احساسات کو لے کر سیڈ ہے، پریشانی میں ہے، یا اس وجہ سے اس کے سر میں درد ہے، یا پھر نئے گھر میں آنے کی پریشانی کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے، لیکن آپ اس پر بے رحمی سے ظلم کریں تو یہ بالکل ہی نامناسب عمل ہے۔ لہٰذا اگر رغبت ہو تو ہم بستری کریں، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلی رات میں ہی ہر حال میں ہم بستری کرنی ہے۔ اس لیے اگر تو رغبت ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ زبردستی ہم بستری نہ کیجیے۔ اس لیے اگر تو رغبت ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ زبردستی ہم بستری نہ کریں۔ لیکن اگر آپ زبردستی سے ہم بستری کریں گے تو اس سے اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال پیدا ہونے لگے گا کہ اچھا مرد اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ وہ ہم بستری کریں۔ اب اگر پہلی ہی رات میں ایسی بات اس عورت کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر بعد میں اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے سمجھداری سے کام لیجئے۔ آپ غور کریں، اگر رغبت ہے پھر تو ہم بستری کریں، لیکن اگر رغبت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح کی اس سے گفتگو کریں کہ اس کے مائنڈ میں جو خیالات یا خدشات چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اسے اپنائیت اور انسیت محسوس ہو، آپ کے ساتھ اس کا دل لگ جائے، اسے یہ محسوس ہو کہ مجھے یہاں پر بھی کوئی چاہنے والا ہے، یہاں پر بھی میری کیئر کرنے والا کوئی ہے۔ لہٰذا اگر رغبت ہے تو پہلی رات میں ہم بستری کیجئے، ورنہ پہلی رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو ہر حال میں پہلی رات میں بیوی سے ہم بستری کرنی ہی کرنی ہے، تو یہ ایک انتہائی زیادہ گھٹیا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھٹا کام وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ایگری ہے، اس میں رغبت ہے، پھر ہم بستری سے پہلے ایک دعا پڑھنی ہے جو کہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کا پڑھنا بہت زیادہ خیر و برکت کا موجب ہے۔ وہ دعا کون سی ہے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، ہو سکے تو اسے یاد کر لیں، نہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس موبائل میں سیو کر لیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ پھر سے سن لیجئے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما جسے تو نے ہمیں عطا فرمانا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس باری میں آپ کے بچہ مقدر ہوا تو اللہ پاک اس بچے کو شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا۔ تو اگر ہم بستری کر رہے ہیں تو ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیے، پھر دعا پڑھ لینے کے بعد میاں بیوی حقوق زوجیت ادا کریں۔ آٹھواں کام وہ یہ ہے کہ ہم بستری کے وقت سارے کپڑوں کو نہ اتاریں، لیکن اگر سارے کپڑے اتار لیے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی برہنہ ہو جائیں، بلکہ اوپر سے کوئی چادر وغیرہ ڈھانپ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر پورے کپڑے اتار کر بھی میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو شرعاً یہ جائز ہے، حرام یا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، مگر بہتر اور افضل یہی ہے کہ اگر پورے کپڑے اتار لیے ہیں تو اوپر سے کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لیں۔ نواں کام وہ یہ ہے کہ ہم بستری کر لینے کے فوراً بعد غسل کر لیجئے، یعنی کہ یہ بہتر ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے فوراً بعد غسل کر کے طہارت حاصل کر لی جائے۔
لیکن اگر غسل کرنے میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر غسل کریں گے تو پھر اس وقت کم از کم نجاست کو دھو لیں اور استنجا وغیرہ کر کے وضو کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی رات میں دوسری بار ملاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ غسل کر لیں، لیکن اگر غسل نہیں کرتے تو پھر کم از کم وضو ضرور کریں اور نجاست کو دور کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے فریش فیل کریں گے۔ لیکن اگر غسل یا وضو نہیں کرتے، ایسے ہی دوسری بار ملاقات کر لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ غسل یا وضو ان میں سے کوئی ایک کر لینا چاہیے۔ 10واں اور آخری کام اور انتہائی اہم وہ یہ ہے کہ پہلی رات کی جو باتیں ہوتی ہیں اس رات میں میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کی سہیلیاں صبح کو لڑکی کو گھیر لیتی ہیں اور لڑکے کے دوست اسے گھیر لیتے ہیں کہ بتاؤ رات کو کیا ہوا تھا، وہ باتیں آپ اپنی ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ تو پھر بعض لڑکیاں اور بعض لڑکے نادانی اور کم فہمی میں یہ گناہ کر لیتے ہیں کہ ان کی پوری رات کی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ اور لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، ایسا کرنا شرعاً بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کی پرائیویٹ باتیں یا معاملات ہیں، ان کو پرائیویٹ ہی رکھیں، دوستوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ ہرگز مت شیئر کریں۔ تو سامعین مکرم، یہ سہاگ رات کا، شادی کی پہلی رات کا، فرسٹ نائٹ آف میرج کا اسلامی طریقہ تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسے شیئر کرنا انتہائی ناگزیر تھا۔ اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں اصلاح نہ کریں تو پھر نوجوان نسل ان چیزوں کو کیسے سیکھ پائے گی؟ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ ہم نے کس طرح سے اپنی بیوی سے پیش آنا ہے؟ پھر وہ بہت سی غلط باتیں، یعنی کہ سوشل میڈیا یا پھر غلط دوستوں کی محفل اٹینڈ کر کے اپنا مائنڈ خراب کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ایز اے مسلم اسلام کو فالو کرنا ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا سیکھنا، سننا اور سمجھنا بہت ضروری تھا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں سب کو دین کے احکام سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کر کے دونوں جہان کی سرفرازی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔